خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو علماء کرام ہمارے ساتھ یہاں تشریف فرما ہے، اور بس ہم بغیر کسی تمہید کے فوراً آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ مفتی سہولت حمزوی صاحب، آپ سے کل ہم نے حسد کے حوالے سے بات کی تھی۔ آج ایک اور موضوع، غرور، ہم بہت بچپن سے غرور کا سر نیچا، اب زمین پر اکڑ کے نہ چلو، قرآن مجید، تو کیا ہے اس عنوان سے فرمائیے گا کہ یہ غرور سے متعلق کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ غرور اور تکبر ایک ایسا عمل ہے کہ جس عمل کو اللہ رب العالمین نے انتہائی ناپسند فرمایا۔ خاص طور پر لقمان حکیم رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے بیٹے کو نصیحت فرماتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی فخر کرنے والوں کو، تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ حدیث پاک میں ہے کہ الکبر ردائی، حدیث قدسی ہے کہ کبر جو ہے یہ میری چادر ہے۔ اچھا، کبر میری چادر ہے، جو اسے اوڑھنے کی کوشش کرے گا گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے۔ اللہ اکبر، ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، جی 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 جی، تو وہ واقعی سب سے بڑا ہے۔ تو گویا کہ جو غرور اور تکبر کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یوں سمجھ لیں کہ تکبر میں شامل ہو رہا ہے، کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے۔ تو کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنی نظر میں اپنے آپ کو بڑا سمجھے، متکبر سمجھے اور کسی معاملے میں غرور کرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو خطبہ حجۃ الوداع دیا نا، اس میں خاص طور پر کیا ہے کہ اذهب علیکم، کہ تمام کی تمام نخوۃ الجاہلیت، جاہلیت کی جتنی باتیں ہیں وہ سب میں نے اپنے پیروں تلے روند ڈالی ہیں۔ جی جی، اب یہ کیوں فرمایا کہ کسی عربی کو عجمی پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں؟ تو اسی طریقے سے ہم کہیں گے کہ کوئی خوبصورت ہے وہ اس بات پر غرور کرے، کوئی مالدار ہے وہ اس بات پر غرور کرے، کوئی منصب والا ہے وہ اس بات پر غرور کرے، اسے زیبا نہیں دیتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ غرور اور تکبر کرے گا تو زمین بوس ہو جائے گا اور گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ کر رہا ہے۔ تو لہٰذا ہم یہ کہیں گے کہ غرور اور تکبر، انسان بڑا ہونے کے باوجود جب غرور تکبر ہوتا ہے تو انتہائی چھوٹا ہو جاتا ہے۔ ایک بزرگ تھے تو ایک شخص کو دیکھا کرتے تھے کہ وہ ہمیشہ اکڑ کر چلتا تھا۔ جی، قرآن کریم ہے کہ وقصد فی مشیک بغضض من صوتک، کہ اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز کو آہستہ کر۔ تو وہ بڑا تکبر کر کے چلتا تھا، تو وہ بزرگ ان کے سامنے آئے تو پھولنے لگے، تکبر یعنی وہ بھی اپنے آپ کو اکھڑا کر چلنے لگے، تو حتیٰ کہ گر گئے۔ اچھا، پھر اٹھے، کہا کہ تو روزانہ یہ کرتا ہے؟ تو میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی فضیلت کا باعث ہو، میں تو گر گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ غرور تکبر کرنے والا ہمیشہ زمین پر گرتا ہے، کبھی اٹھتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان خاک سے بنا ہے، صحیح، اس کی حقیقت جو ہے وہ خاک ہے، صحیح، اور خاک ساری نہیں تو انسان نہیں۔ کیا کہنے ہیں، واہ واہ۔ تو یہ انسان کو اپنی حقیقت کو نہیں بھولنا چاہیے۔ صحیح، شیطان نے بھی تکبر کیا تھا، جیسا کہ شیخ بابا فرید الدین عطار نے فرمایا، تکبر عزازیل را خوار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد، کہ تکبر نے ہی جو ہے وہ عزازیل کو خوار کیا اور لعنت کی قید میں گرفتار کیا۔ مفتی صاحب نے اللہ اکبر کا حوالہ دیا، اس کی ہمیں ایکسرسائز کرائی جاتی ہے نماز میں۔ فجر میں 22 مرتبہ، ظہر میں 66 مرتبہ، عصر میں پھر آپ دیکھیں تو اس کو 8 سے ضرب دیں تو تقریباً ہو جاتی ہے 44 مرتبہ، مغرب میں 16 مرتبہ، عشاء میں 93 مرتبہ۔ کتنی بار ایک دن میں؟ صحیح، 250 سے زائد ہم دن میں کہتے ہیں کہ اللہ گریٹسٹ ہے۔ پھر اس کے بعد یہ احساس کہ نہیں بڑا میں ہوں۔ تو اگر واقعی ہم نے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو مان لیا، اس اللہ اکبر کا مطلب سمجھ لیا، صحیح، تو خود کی برتری کے دعوے بھی ختم ہو جائیں گے، اور ہم پر جو دوسری چیزوں کا جو خوف منڈلاتا ہے، صحیح ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ بڑا ہے تو پھر کوئی چیز اللہ سے بڑی نہیں ہے۔ بے شک، صحیح، اس کو مان لینا
تو پھر ہم نہ کسی اور سے ڈریں گے، نہ خود اپنی بڑائی کے دعوے کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ یہ دو خوف جو ہے نا یہ جمع نہیں ہوتے ہیں۔ اچھا بندہ رب سے ڈرے گا تو مخلوق سے نہیں ڈرے گا، اچھا، اور مخلوق سے ڈرے گا تو پھر رب سے کہاں ڈرے گا؟ اللہ، واہ واہ، صحیح، واہ واہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں یہ کہوں کہ دونوں بزرگان کی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں، ہاں، دونوں برادران کی بات کو، دونوں دوستوں کی باتوں کو میں آگے بڑھاتا ہوں جزاک اللہ، کہ اگر آپ دیکھیں نا کہ ایک مجھے موعظہ یاد آ رہا ہے، ایک عالم دین نے ایک موقع پر کیا تھا، علم اخلاق میں آپ کو یہ ساری چیزیں ملیں گی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی شخص تکبر اختیار کرتا ہے صحیح ہے، تو پھر خدا اسے ذلیل کیے بغیر نہیں مانتا۔ اچھا، کہ اگر وہ تکبر، جیسے باب تفاعل کا حوالہ بھی دیا تھا مفتی صاحب نے چند دن پہلے، کہ ایک تصنع ہے اس کے اندر، ایک کاسمیٹک انداز ہے، ورنہ حقیقتاً کہاں کبریائی کسی کے اندر موجود ہے۔ صحیح، پھر اس کے بعد اگر آپ قرآن کے ریفرنسز بھی دیکھیں، آیات صوم جو ہے انہی کے اندر ہمیں جملہ ملتا ہے لِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تم اللہ کی کبریائی بیان کرو اس ہدایت پر جو اللہ نے تمہاری کی ہے، یعنی اس ہدایت کو بھی خدا کی طرف سے مانو کہ پروردگار عالم نے ہدایت کی۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ حمد ہے اس پروردگار کی کہ جس نے ہماری ہدایت کی، اگر وہ ہدایت نہ کرتا تو ہم کہاں ہدایت یافتہ ہو سکتے تھے۔ اگر آپ غور کریں کہ نمرود، فرعون، یہ جو ابرہا، یہ سارے کے سارے کیا کر رہے تھے؟ تکبر ہی کا تو شکار تھے۔ ان سب کا سرخیل ابلیس، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ پروردگار عالم نے کیا کیا؟ خاص طور پر یہ جو کیسز میں نے آپ کے سامنے رکھے انسانوں کے، ان سب کے اندر آپ دیکھیے کہ جو تکبر کا مظاہرہ کر رہا تھا، پروردگار عالم نے انتہائی بظاہر حقیر مخلوق سے ان کو فنار کروا دیا۔ کیا کہ سمبولک اس کی بڑی امپورٹنس تھی نا، کہ یہ جتنے بھی ہاتھی لے کر آئے تھے ان کے اوپر سنگریزے برسا رہے ہیں، کنکر برسا رہے ہیں، تو پرندے برسا رہے ہیں۔ پرندے کتنے؟ بہت مختصر۔ اسی طریقے سے فرعون، اگر اسے مروایا جا رہا ہے، عذاب کا شکار کیا جا رہا ہے، تو پانی کی موج کے ذریعے سے اسے غرق کیا جا رہا ہے، وہ جو علامت حیات ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ نمرود کو دیکھیں تو مچھر ناک میں گھس جاتا ہے اور اللہ اکبر، واہ واہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ، بہت نوازش، تینوں علماء کرام کا بہت شکریہ۔ میزان کے تعاون سے یہ سیگمنٹ آپ تک پہنچا، اور اپنے ہاتھوں کو ضرور بار بار اس کی ہم تکرار اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ 9 تاریخ سے جب لاک ڈاؤن کھل رہا ہے تو خدا را ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس کو آپ یہ نہ سمجھیے کہ اس کا مطلب لاک ڈاؤن میں ریلیکسیشن ہے۔ احتیاط کو دگنا کرنا ہے، نہ کہ اس کو ریلیکس کرنا ہے۔ تو اپنے ہاتھوں کو باقاعدگی سے دھوتے رہیے، سینیٹائز کرتے رہیے، اور تمام تر احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے رہیے۔ WB ہمانی کی جانب سے پبلک سروس میسیج ہے، ایک وقفہ لیتے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد اذان فجر۔ یہی ماہ کرم، یہی ماہ وبصوم غد نویت من شہر رمضان۔ میں ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاة، حی علی الصلاة،
حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبأسم مكاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. جزاک اللہ، بہت شکریہ جناب وسیم وسیع صاحب، خوبصورت انداز میں اذان فجر دینے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. بس اس کے ساتھ ہی اختتام کرتے ہیں. بہت سے لوگوں نے کہا ہے دعاؤں کا، تو بس میں قرآن مجید کی آیت اور آیت کریمہ کا ورد کرتا ہوں. سب کے آپ لوگ بس دعا کیجیے گا کہ جن جن لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے، جن کے ہم نام نہیں بھی اگر لے پا رہے تو اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے آسانیاں فرمائیں انشاءاللہ. وَذَنُّونِي إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ اللَّهَ إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ. انشاءاللہ بشرط صحت و سلامتی و زندگی 2:30 پر ہوتی ہے ملاقات. تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر. یہی ماہ کرم، یہی ماہ عطا، اس مہینے میں مخفی ہے رب کا